اس وقت انسانیت کو فتنوں نے اور پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے۔ ہر انسان پریشانی میں جکڑا ہوا ہے۔ کسی کو اولاد کی پریشانی ہے، کسی کو روزگار کی پریشانی ہے، کسی کو اعزہ اور اقربا سے پریشانی ہے، کوئی کن حالات میں گھرا ہوا ہے اور کوئی کن حالات میں جکڑا ہوا ہے۔ آئیے ان پریشانیوں سے کیسے نکلیں۔ پروردگار نے انسان کو پیدا کر کے اس کے لیے آسانیاں بھی پیدا کی ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ طلاق میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ اللہ رب العزت نے ایک ہی لفظ میں ساری پریشانیوں کا نہ صرف حل بتا دیا بلکہ انعامات سے بھی اس انسان کو نواز دیا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ پہلے تقوی کو سمجھنا پڑے گا۔ تقوی یہ ہے کہ انسان کا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے۔ تقوی یہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے رک جائیں اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو ہم اپنا لیں۔ تقوی یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان کی اتنی کیفیت پیدا ہو جائے کہ ہمیں اللہ کا ڈر سنایا جائے اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ عمر کبھی خاردار راستے سے گزرے ہو؟ جی گزرا ہوں۔ تو کیسے گزرے ہیں؟ کہنے لگے کہ اپنے دامن کو بچا کے چلتا ہوں۔ تو فرمایا کہ اسی چیز کا نام تقوی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے یہاں نفس کی جھاڑیاں ہیں، یہاں شیطان کی جھاڑیاں ہیں، ایک ایک قدم دنیا میں سنبھال کے رکھنا، اس چیز کا نام تقوی ہے۔ اور جو تقوی اختیار کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس پہ 5 انعام کرتے ہیں۔ پہلا انعام کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ اور دوسرا انعام جس میں ہر بندہ جس کی وجہ سے پریشان ہے، فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور تمہیں وہاں سے روزی دوں گا جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور تیسرا انعام وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے معاملے کو سہولت والا کر دوں گا، اس کے الجھے ہوئے مسائل حل ہو جائیں گے کہ اس کو یہ پریشانی ہے کہ یہ میرا مسئلہ ٹھیک کیسے ہوگا، اور اللہ رب العزت ایسے ٹھیک کر دے گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اور چوتھا انعام اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ۔ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اور پانچواں انعام اللہ فرماتا ہے وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ اللہ اس کو اجر عظیم سے نوازے گا۔ اللہ رب العزت نے 5 انعام دیے، اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ انسان کا پریشانی ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ مسلمان پریشان ہوتا جا رہا ہے، اور ہر دوسرا بندہ جو ہے ٹینشن کی گولیاں کھا کے سوتا ہے، پریشان ہے۔ اللہ رب العزت نے ان پریشانیوں کا حل بتا دیا کہ تقوی اختیار کر لو۔ ابو طالب مکی قوت القلوب میں فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ ایک سائل آیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ اے سائل یہ بتا عمر کا دروازہ اچھا ہے یا پروردگار کا دروازہ اچھا ہے؟ وہ سائل کہنے لگا دروازہ تو پروردگار کا اچھا ہے، لیکن میں کیا کروں، تنگ دست ہوں۔ یہاں پر میں اپنے ضمیر کی ایک بات کر دیتا ہوں کہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام انسان کا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، اپنی ضروریات کسی کو بیان کرنا، تب جب ضمیر زندہ ہے، اور دنیا کا سب سے آسان ترین کام کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا تب جب ضمیر مر جائے۔ جب ضمیر مر جاتا ہے وہ پھر یہ کام سب سے زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سائل سے کہا کہ میاں تو قرآن مجید پڑھ جا کے قرآن کی تلاوت کر۔ کافی دن گزر گئے کہ سائل دوبارہ نظر نہیں آیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشانی ہوئی کہیں میری بات کو وہ محسوس کر کے میرے سے ناراض ہو کے تو نہیں چلا گیا۔ تو چنانچہ آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس کا پتہ لگایا جائے کہ وہ کہاں ہے آج کل۔ کسی نے بتایا کہ وہ گوشہ نشین ہو گیا ہے، وہ کسی سے نہیں ملتا، وہ خلوت میں رہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس چل کے گئے، جب وہاں جا کے دیکھا وہ سائل قرآن پڑھ رہا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ اس کی کایا کیسے پلٹ گئی۔ اس سے پوچھا کہ سائل تیرا یہ حال کیسے تبدیل ہو گیا؟ وہ کہنے لگے کہ عمر تو نے مجھے کہا تھا کہ جا کے قرآن پڑھ۔ میں قرآن پڑھنے بیٹھا، پڑھتے پڑھتے قرآن کریم کی جب اس آیت پہ پہنچا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، میرے دل پہ چوٹ لگی، دل ٹوٹا کہ میں تو در در کے دھکے کھا رہا ہوں، لوگوں کے دروازوں سے دھتکارا جاتا ہوں،
میرا رزق تو آسمانوں پہ ہے اور میں اس کو زمین میں تلاش کرتا پھرتا ہوں۔ اس دن سے عمر مجھے ہر دروازے سے نفرت ہو گئی۔ ایک پروردگار کا در ہے جس سے مجھے ایسی لگاؤ ہوئی، ایسی محبت ہوئی کہ میرے سارے مسائل یہیں بیٹھے حل ہو رہے ہیں، اور میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں، اللہ میرے لیے بند دروازے، بند راستے کھولتا جاتا ہے۔